پاکستان کے ادبی افق پر کئی بڑے نام ہیں، لیکن ایک نام ایسا ہے جس کے دو بالکل مختلف بلکہ یوں کہیں کہ متضاد چہرے تھے، ایک ولی کا اور دوسرا ایک طنز نگار کا، اور وہ نام تھا سید سلمان گیلانی کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی، ایک ہی شخص کو شاعر ختم نبوت جیسا انتہائی روحانی اور مقدس لقب بھی ملے اور ساتھ ہی اسے مزاحیہ شاعری کا شہنشاہ بھی کہا جائے۔ چلیں آج ان کی شخصیت کے اسی دلچسپ تضاد کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سید سلمان گیلانی کی شخصیت کا جو پہلا ستون تھا وہ تھی ان کی گہری سچی عقیدت۔ ان کی شاعری کا وہ پہلو جو ایمان کی روشنی سے جگمگاتا ہے، اس کی جڑیں دراصل ان کی ابتدائی زندگی اور ان کی پرورش میں پیوست تھیں۔ سید سلمان گیلانی کی پیدائش ہی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں مذہب اور ادب کا سنگم تھا۔ ان کے والد سید امین گیلانی صاحب تحریک ختم نبوت کے ایک بہت بڑے، ایک ممتاز رہنما تھے، تو ظاہر ہے اس ماحول نے سلمان گیلانی کو بچپن سے ہی ایک گہرا مذہبی اور ادبی شعور بخشا، جس کی جھلک ان کے کلام میں صاف نظر آتی ہے۔ اور ان کی اس عقیدت کا سب سے بڑا ثبوت ہے ان کا نعتیہ کلام۔ نعت گوئی یعنی پیغمبر اسلام کی مدح میں شاعری، یہی تو ان کی اصل پہچان تھی۔ ان کے مجموعے جیسے غبطۃ الرسولہ اور میں ہوں عندلیب بطحہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اس صنف میں کس قدر بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کے اشعار تو جیسے لاکھوں دلوں کی آواز بن گئے تھے۔ یہ شعر دیکھیے، ان کے حج کے سفر نامے کا یہ ایک شعر ہی ان کی پوری روحانی کیفیت کا نچوڑ ہے۔ اتنی سادگی، اور اس سادگی میں اتنی گہری عاجزی اور شکر گزاری چھپی ہے، یہی تو ان کی عقیدت بھری شاعری کا کمال تھا۔ ایسی شاعری جو بناوٹ سے پاک، سیدھی دل سے نکلتی تھی اور دل میں اتر جاتی تھی۔ لیکن ٹھہریے، گیلانی صاحب کی شخصیت صرف ایک ہی رنگ تک محدود نہیں تھی، بلکہ سکے کا دوسرا رخ ایک ایسے شاندار طنز نگار کا تھا جو اپنی حاضر جوابی اور کاٹدار مذاق سے پوری کی پوری محفل لوٹ لیتا تھا۔ اچھا، ان کی مزاحیہ شاعری کو سمجھنے کے لیے مشاعرے کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مشاعرہ وہ سٹیج ہوتا ہے جہاں شاعر کا عوام سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے، اور سچ پوچھیں تو گیلانی صاحب اس فن کے بادشاہ تھے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مذاق پیدا کر لیتے تھے۔ اب یہ ایک مصرع ہی دیکھ لیں، نوجوانوں کے جذبات اور معاشرتی رویوں پر کتنا بڑا اور کتنا مزیدار تبصرہ ہے۔ یہی ان کی خاصیت تھی، عام سی بات میں گہرا طنز ڈھونڈ لینا۔ اور یہ رہی ایک اور مثال، شادی اور خاندان کے سماجی دباؤ پر اس سے بہتر اور پرمزہ طنز بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ لوگ ان کے ایسے اشعار پر کہیں لگاتے تھے۔ کیونکہ یہ شعر تو ہر دوسرے نوجوان کی کہانی تھی۔ اپنی خود نوشت میں وہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، قصہ ایک جن کا ہے جو ان کے دادا کے استاد عظیم شاعر احسان دانش صاحب کو تنگ کر رہا تھا۔ جن نے فرمائش کی کہ ایسا شعر کہیں جس میں شاعر کا نام 4 بار آئے۔ جب دانش صاحب سے یہ چیلنج پورا نہ ہو سکا تو جن نے خود ہی یہ شعر کہہ ڈالا، احسان صاحب مجھ پہ ایک احسان کیجیے، احسان صاحب آپ کے احسان بہت ہیں۔ یہ واقعہ اس بزلہ سنج اور ذہن ادبی ماحول کی بہترین مثال ہے جس میں گیلانی صاحب پلے بڑھے۔ تو اب تک ہم نے ان کے 2 الگ الگ رخ دیکھے، ایک ولی صفت نعت گو شاعر اور دوسرا مزاح کا بے تاج بادشاہ۔ آئیے اب ذرا ان کی زندگی کے کچھ اہم پڑاؤ پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت کی یہ تصویر مکمل ہو سکے۔ 1951 میں لاہور سے شروع ہونے والا یہ ادبی سفر انہیں پوری دنیا کے سٹیج تک لے گیا۔ کراچی سے لے کر دبئی تک انہوں نے بڑے بڑے بین الاقوامی مشاعروں میں اپنے فن کا لوہا منوایا اور یہ ثابت کر دیا کہ ان کی شاعری کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ ان کے کام کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ایک طرف تو عبد رسولہ جیسا بلند پایا نعتیہ کلام، تو دوسری طرف تھوڑا جیا ہسلو جیسی خالص پنجابی مزاحیہ شاعری، اور اس کے ساتھ ساتھ میری باتیں ہیں یاد رکھنے کی جیسی خودنوشت اور نثر بھی۔ یہ ویرائٹی ہی ان کی عظیم ادبی قامت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آخر کار ہر زندگی کی طرح ان کا یہ سفر بھی اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ گئے جو شاید ہی کسی اور شاعر کو نصیب ہوئی ہو۔
وہ 74 سال کی عمر میں دل اور جگر کے عارضے میں مبتلا رہنے کے بعد 21 فروری 2026 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جنازے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی، جو ان کی مقبولیت کا ثبوت تھا۔ ملک کی بڑی بڑی سیاسی اور مذہبی شخصیات جیسے مولانا فضل الرحمان سے لے کر مریم نواز شریف تک سب نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے میں انہیں کس قدر عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کی زندگی اور ان کا کام اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایک شخص بے وقت ایک گہرا مومن اور ایک بہترین طنز نگار بھی ہو سکتا ہے۔ روحانیت اور زندہ دلی، یہ دونوں چیزیں ایک ہی شخصیت میں اکٹھی ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جب کوئی معاشرہ اپنے سب سے بڑے نادگو شاعر کو ہی اپنا سب سے بڑا مزاحیہ شاعر بھی تسلیم کرتا ہے، تو یہ اس معاشرے کی وسعت، اس کی فکری گہرائی اور اس کے کھلے پن کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟